اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے سورہ نساء کی آیت نمبر 56 آیت نمبر 56 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اللہ کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں ہمت اور توفیق دی، ہمیں وقت بھی دے رکھا، مہلت بھی دی کہ ہم کچھ سمجھیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کر سکیں۔ تو جو موضوعات چل رہے تھے سورہ نساء کی آیت نمبر 55 تک، جو ہم نے اپنی پچھلی مجلس میں پڑھے تھے، اگر ان کو ہم مختصراً دیکھیں تو ان میں یہودیوں کے بارے میں اہل کتاب اور اس میں خاص کر یہودی جو ہیں ان کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا کہ کس طرح سے یہودی جو ہے وہ اپنے آپ کو پاکیزہ دوسرے انسانوں سے یا دوسرے مذہب اور دوسری قوم کے لوگوں سے اعلیٰ افضل سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں کہہ لیں کہ اس طرح کی وہ گمان تھے اس طرح کے ان کے، کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نمبر 50 میں کہا کہ وہ یہ سب جو انہوں نے اپنے عقیدے گڑے ہوئے ہیں یا اپنی باتیں جو گڑی ہوئی ہیں، یہ سب در حقیقت وہ اللہ پر ہی بہتان باندھتے ہیں، اور اگر اللہ پکڑ چاہے تو ان کو سزا دینے کے لیے ان کا یہی بدعقیدگی جو ہے، ان کا یہی جو عمل ہے وہی کافی ہے۔ پھر اللہ نے کہا آیت نمبر 51 میں کہ کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو ایک کتاب دی گئی، یعنی یہودی، وہ تو ان لوگوں کو جو مسلمان ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان سے بہتر وہ اس قوم کو سمجھتے ہیں جو بتوں کی اور شیطان کی پوجا کرنے والے ہیں۔ کس طرح سے انہوں نے بیت اللہ جو ہے اس میں مختلف طرح کے بت رکھے ہوئے ہیں اور مختلف طرح کی عبادات اور برہنہ وہاں پر طواف وغیرہ کیا جاتا ہے، تو اس طرح کے مطلب غلیظ اور مطلب گھٹیا قسم کی رسومات جو ہے وہ جو لے کر چل رہے تھے مشرکین اس وقت، وہ کہتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ جو مسلمان ہوئے ہیں ان سے تو وہ بہتر ہیں، صرف اس لیے کہ وہ حسد کرتے تھے، جس کا اگلی آیت میں ذکر ہوا کہ صرف اس لیے کہ وہ حسد کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنی اسماعیل میں کیسے آگے، ان کو تو بنی اسحاق میں آنا چاہیے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے آنے والے نبی جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے اس کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ اس طرح کے واقعات چل رہے تھے پچھلی آیات میں، اسی کی کنٹینیوشن ہے اگلی ایک دو آیات میں، اس کے بعد موضوع تھوڑا سا بدل جائے گا۔ آیت نمبر 56 دیکھنا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جن سب نے انکار کیا، جنہوں نے انکار کیا، کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، بھی آیاتنا ہماری آیتوں کا، سوف نصلیہم، ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں، ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں، نارن آگ میں، کلما جب بھی، نضجت جل جائیں گی یا گل جائیں گی یا روسٹ ہو جائیں گی کہہ سکتے ہیں، جب بھی جل جائیں گی، جلودہم ان کی کھالیں یا ان کی جلدیں، بدلناہم ہم بدل دیں گے انہیں،
یعنی انہیں کن کو، یعنی ان جلدوں کو جلودن اور کھالیں، دوسری کھالوں سے، ہم ان کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے. جب ان کی جلدیں گل جائیں گی، جل جائیں گی، تو ہم ان کو دوسری جلدوں سے بدل دیں گے. جلودن غیرہا، اس کے علاوہ نہیں. لیذوقوا، تاکہ وہ ہمیشہ چکھتے رہیں العذاب، عذاب کا مزہ. ان اللہ، بے شک اللہ، کان عزیز حکیمہ، بہت غالب اور حکمت والا ہے، غالب حکمت والا ہے. اب یہ آیت جو ہے، یہ آیت بہت ہی سخت معنی کے الفاظ، معنی کے لحاظ سے اور ہمیں نصیحت پکڑنے کے حساب سے بہت ہی معنی خیز اور ایک بہت ہی ڈیفائننگ، جس میں ایک ایسی حقیقت کا ذکر کیا گیا جس سے انکار کسی صورت ممکن نہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو کچھ سوچتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں. جیسا کہ پچھلی آیات میں ذکر چلتا آ رہا تھا یہودیوں کے بارے میں، تو آیات کے کنٹیکس کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ یہودیوں کا ہی تذکرہ ہے، لیکن کفروا اس میں انکار کرنے والے ہیں، اس میں یہودی بھی آ سکتے ہیں، مشرک بھی ہیں. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جہنم میں کچھ ہم جیسے ضعیف العقیدہ لوگ بھی، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، جہنم کا رخ کر سکتے ہیں. کیونکہ کوئی بندہ جو انکار کرتا ہے، کفر یہاں پر آیا ان الذین کفروا، جن سب نے انکار کیا، تو انکار کیا اللہ کے کسی بھی حکم کا انکار کیا، وہ سب اس میں داخل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عنقریب ہم ان کو داخل کریں گے آگ میں، جب بھی گل جائیں گی ان کی جلدیں، تو ہم ان کی جلدوں کو نئی جلدوں سے بدل دیں گے، ان کی کھالیں جو ہیں ان کو نئی کھالوں سے ہم بدل دیں گے، تاکہ وہ موت کا دردناک عذاب جو ہے وہ چکھتے رہیں، ہمیشہ چکھتے رہیں. اب ہمیں یہ تو پتا ہے، بہت عام ہے، کہ جو درد کا احساس ہے، جو تکلیف کا احساس ہے ہماری ہیومن باڈی میں، وہ جلد میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، بلکہ جلد میں ہی ہوتا ہے. جلد میں یا کھال سے نیچے جو اعضاء ہیں یا گوشت ہے یا مختلف اعضاء ہیں، ان کو اگر کوئی نقصان پہنچے تو اس میں اتنا تکلیف یا شدت جو ہے وہ نہیں ہوتی جتنی جلد میں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک مسند احمد کی حدیث کے مطابق قیامت کے دن جب جہنمیوں کو آگ میں ڈالا جائے گا، تو ان کی جو جلدیں ہیں وہ ان کے جسم جو ہیں وہ بہت فربا ہو جائیں گے. بہت فربا مطلب بہت موٹے تازے ہو جائیں گے، بہت لمبے چوڑے ہو جائیں گے. اس کا ایک نقشہ بھی مسند احمد کی حدیث میں ہے، وہ خیر ایک الگ سے ٹاپک ہے، کہ ان کے جسم جو ہے وہ فربا ہو جائیں گے، بہت موٹے تازے ہو جائیں گے، لمبے چوڑے ہو جائیں گے، اور ان کی جلدیں جو ہیں، کھالیں جو ہیں وہ بہت موٹی ہو جائیں گی، وہ بہت موٹی ہو جائیں گی. اور جتنی موٹی کھال ہوگی، جتنی بڑی کھال ہوگی، اتنی ہی زیادہ شدت ہوگی، تکلیف ہوگی، اتنی ہی زیادہ شدت ہوگی. اور آگ کی شدت، آگ کی تکلیف جو ہے اس کا اندازہ ہم کر ہی نہیں سکتے. آج کی آگ جو ہے، آج کی آگ جو ہمیں شدت تکلیف پہنچا سکتی ہے، قیامت کی آگ تو اس سے کتنے کروڑوں درجے یا کروڑوں گنا زیادہ شدید ہوگی، زیادہ گرم ہوگی. تو قیامت کی آگ جو ہے وہ ان جلدوں کو جلائے گی، اور جلد جتنی موٹی ہوگی، جتنی لمبی چوڑی ہوگی، جتنا مطلب آپ کے جسامت زیادہ ہوگی، اتنی ہی تکلیف زیادہ ہوگی. اور ہم نے یہ بھی دیکھ پڑا تھا، یا ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ قیامت کے دن موت کو بھی مار دیا جائے گا. یعنی مطلب موت کے فرشتہ، موت کی جو روح ہے، موت جو ہے اس کو بھی مینڈے کے شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا. یعنی وہاں پر موت کو بھی مار دیا جائے گا، موت نہیں آئے گی. اب ہم اس دنیا میں اگر دیکھیں تو تھوڑی سی تکلیف یا تکلیف جو ہے برداشت سے زیادہ بڑھ گئی تو انسان جو ہے وہ وفات پا جاتا ہے، اس کی موت آ جاتی ہے. لیکن اس وقت کے حالات ایسے ہوں گے کہ ان کو اتنی شدید تکلیف ہوگی، اتنی زیادہ تکلیف کے باوجود ان کے اوپر موت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اور وہ تکلیف جو ہے وہ سہتے رہیں گے. اور جب ان کی جلد جو ہے وہ جل جائے گی، گل جائے گی، سڑ جائے گی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ
نعوذ باللہ ان کی جلدوں کو نئی جلدوں سے بدل دیں گے، اور کچھ حدیث میں ہے تو ایک ایک دن میں 20 مرتبہ جلدیں بدلی جائیں گی. تو اس طرح سے ان کو مسلسل اور سخت عذاب جو ہے وہ دیا جاتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے ہمیں کامیاب بندوں میں، نیک بندوں میں شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خاص رحمت اور فضل و کرم سے آخرت کے دن سرخرو کرے، اور ہمیں اپنے عمدہ مقام جو ہے جنت کی طرف ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. آمین. بہرحال یہ آیت جو ہے یہ بہت ہی سخت ہے معنی کے اعتبار سے، اور ان لوگوں کے لیے خاص کر جو کسی بھی طرح سے اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ پر ایمان والے سمجھتے ہیں، شریعت محمدی پر قائم سمجھتے ہیں، خدا نہ خواستہ وہ بھی کسی وجوہات کی بنا پر جہنم کا مزہ چکھ سکتے ہیں یا چکھیں گے. بہت بڑی تعداد، بہت زیادہ حدیث میں ملتا ہے. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شفاعت کریں گے یقیناً، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی معافی فرمائیں گے. لیکن اس رعایت کا مطلب یہ مت سمجھا جائے کہ وہ یہودیوں کی طرح کہ ہم تو جہنم میں کچھ ہی دن جائیں گے، اس کے بعد ہم واپس جنت پہ بھیج دیے ہیں. کہ جہنم کا ایک نظارہ جو ہے وہی اتنا دردناک ہوگا جس کی بہت ساری احادیث میں ہمیں ملتی ہیں، جھلک ملتی ہے. بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جہاں تک ممکن ہو اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کی نافرمانی سے بچیں، اور اپنے آپ کو کم از کم جہاں تک ممکن ہے اپنے استطاعت کے مطابق مطلب شیطانی اعمال جو ہیں ان سے ہم دور رکھیں. استغفر اللہ. آگے بڑھتے ہیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما. اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ بہت غالب، بہت حکمت والا ہے. آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو عذاب جو دیا ہے، جو عذاب جو دیا ہے اس میں بھی اتنی حکمت ہے کہ وہ جلد جو ہے وہ بار بار اس کو لوٹائی جائے گی، وہ جلد جلائی جائے گی، اس کی شدت اور اس کی تکلیف وہ برداشت کرے گا. جب جلد جل جائے گی تو اس کو دوبارہ نئی جلد پہنا دی جائے گی، تاکہ اس کی عذاب جو ہے، اس کی شدت یا اس کی جو تکلیف ہے، وہ اس کا مزہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چکھتا رہے. آیت نمبر 57. والذین، اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے. اب دوسرا پہلو جو ہے، جو پہلے ہیں جو انکار کرنے والے، اور دوسری طرف والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. سندخلہم ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں، جنات جنتوں میں، باغات میں یا جنات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ جب بھی یہ ذکر آتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب بھی جنت میں داخلے کا ذکر آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو، ایمان والوں کو، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو جب جنت میں داخل کرنے والے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں دو چیزوں کا لازم ذکر آتا ہے. دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ آتی ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. یعنی ایمان، صرف ایمان لے آنا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں، یا صرف ایمان کے بغیر نیک عمل کر لینا، اچھے عمل کر لینا وہ جنت میں داخل ہونے کا پاسپورٹ نہیں. جنت میں داخل ہونے کی پاسپورٹ جو ہے، جو بنیادی شرائط ہیں ان میں سے دو شرائط جو ہیں وہ بنیادی ہیں. وہ دونوں شرائط ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. وہ کیا ہے؟ آمنو ایمان لانا اور عمل صالح کرنا. اگر کوئی اپنے ایمان میں کچا ہے، اگر وہ کوئی شرک کی روش رکھے ہوئے ہے، اگر اس کے ایمان میں کوئی کمی بیشی ہے تو بھی وہ جنت کا حقدار نہیں. اور اگر ایمان وہ رکھتا ہے لیکن وہ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اور شریعت محمدی جو ہیں ان کو پورا نہیں کرتا، ان کے احکامات کی پاسداری نہیں کرتا، نیک عمل صالح عمل نہیں کرتا، تو اس صورت میں بھی اس کا صرف ایمان کا دعویٰ جو ہے وہ بے سود ہے. تو جنت میں جہاں پر بھی
خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی جنت میں جانے والے لوگوں کے بارے میں، تو اس کے ساتھ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے، یہ دونوں صفتیں جو ہیں یہ ضرور آئی ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ تو ہمیں اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے نیک اعمال جو ہیں ان کی طرف بھی دھیان دینا ہے۔ سندخلہم جنات، جن قریب وہ ان کو جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تو بہت دفعہ آیت رپیٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے ان میں بیویاں ہوں گی یا ان کے لیے ان میں جوڑے ہوں گے، اسپاؤسز ہوں گی، پاکیزہ جوڑے ہوں گے یا بکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظلیلا، اور وہ ہم داخل کریں گے انہیں، اور ہم داخل کریں گے انہیں سائے میں، گھنے سائے میں۔ اب قیامت کے جو نشانیاں یا جنت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ تو ایک عام جو بہت زیادہ دفعہ کیا گیا کہ جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور اس میں جوڑے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے علاوہ جنتوں کے جو رزق اللہ تعالیٰ نے مطلب ذکر کیے، اس میں کچھ کا ذکر ہے، جیسے پھل جو ہیں وہ دیے جائیں گے مختلف طرح کے۔ اسی طرح کے جنت میں ایک اور رزق یا ایک اور طرح کی جو سہولت یا آسائش اللہ تعالیٰ میسر کریں گے، وہ کیا ہوگی، اس کا ذکر یہ ہے وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، کہ ہم انہیں داخل کریں گے سائے میں، گھنے سائے میں۔ یعنی جنت میں جو درختوں کے سائے یا کسی بھی طرح سے جو بھی سائے ہوں گے، وہ اتنے گھنے، اتنے پرسکون اور اتنے راحت بخش ہوں گے کہ ان کے نیچے بیٹھنے والے جو ہیں وہ انتہائی پرسکون رہیں گے۔ درخت کی چھاؤں جو ہے وہ تو ہمارے لیے بھی یہاں پر بہت نعمت ہے۔ جتنا بھی زیادہ کڑا موسم ہے، درخت کی چھاؤں میں آ جائیں تو وہ دوسرے جو ارد گرد کا موسم ہے اس کی نسبت بہت ہی زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ اور جنت کے درخت یا جنت کے سائے جو ہے ان کی تو بات ہی کچھ ہوگی۔ بلکہ مسند احمد کی ایک روایت ہے، اس کے مطابق جنت کے ایک درخت ہے، اس کا نام بھی ہے یہاں پر، باہر جنت کا ایک درخت ہے، اس کا سایہ اتنا گھنا ہوگا اور اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ ایک مسافت کرنے والا ایک مسافر جو ہے وہ 100 سال بھی اگر سفر کرتا رہے تو اس سائے کو عبور نہیں کر سکے گا۔ اتنا گھنا مطلب درخت ہوگا اور اس کا سایہ اتنا گھنا ہوگا، اتنا گہرا ہوگا کہ اس کا ایک مسافر جو ہے وہ 100 سال تک اس میں سفر کرتا رہے گا، پھر بھی وہ سایہ جو وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ میں شامل کرنے ہونے والے لوگوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے اور خاص فضل و کرم سے جنت میں بھیجے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 58 کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں، ان تؤدوا، کہ تم سپرد کرو، الاماناتی، امانتیں، الی اہلھا، ان کے اہل کو۔ اب یہاں سے آگے موضوع تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہے، اور موضوع تبدیل ہونے سے، یہ موضوع پر جانے سے پہلے ہم صرف ریمائنڈر کے طور پر یا ریفریش کرنے کے لیے ذکر کرتے چلیں کہ جیسے ہی یہ سورہ نساء شروع ہوئی تھی تو ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا کہ پچھلی جو قومیں تھیں، یہاں جب اسلام کا ظہور ہوا تو اس وقت کے جو مشرک اور اہل کتاب یہودی اور عیسائی تھے، ان کے رسم و رواج اور ان کے اصول، ان کی رہن سہن اور ان کے آپس کے معاملات جو ہیں وہ اس میں اس قدر ناانصافیوں اور ظلم تھے کہ غریب طبقہ جو ہے اس کو بالکل پس پش ڈال دیا گیا تھا۔ جہاں پر ممکن ہوتا ظلم کیے جاتے، انہوں نے اپنے عقیدے گھڑے ہوئے تھے کس طرح سے کہ اللہ کے کتاب اور احکامات جو ہیں ان میں تحریف کی گئی تھی، اور پھر خاص کر یتیموں اور بیواؤں، عورتوں کے اوپر خاص کر بہت ظلم ہوتا تھا، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بالکل ناانصافی ہوتی تھی۔ اسی طرح غلاموں کے ساتھ بہت ہی برے حالات کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ریفریش کرنی ہے، کیونکہ آئندہ آنے والی آیات جو ہیں یہ بہت اہم ہیں ہمارے اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے۔ جب ان آیات کا ہم تذکرہ کریں گے تو ہمیں زیادہ آسانی سے اس کی
मतलब समझ भी आ जाएगी और ज्यादा क्लियर इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं। इन्नल्लाह यामुरुकुम, बेशक अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें, अन तुअद्दु, कि तुम सब स्पुर्द कर दो, हवाले कर दो, अल अमानाती, अमानतें, इला अहलिहा, उनके अहल को, उनके अहल को, व इज़ा हकमतुम, और जब तुम फैसला करो, बैनन नास, लोगों के दरमियान, अन तहकुमु बिल अदल, तो तुम फैसला करो अदल के साथ, इंसाफ के साथ। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, निअम्मा, बहुत ही अच्छी, याइजुकुम, नसीहत करता है तुम्हें, बिही, इसकी, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना समीअम बसीरा, खूब सुनने वाला और देखने वाला है। अब इस आयत के दो हिस्से किए जा सकते हैं समझने के लिए। पहला हिस्सा है इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाती इला अहलिहा, कि बेशक अल्लाह ताला हुक्म देता है तुम्हें कि तुम सुपुर्द कर दो अमानतें उनके अहल को। अब अमानतें उनको अहल को सुपुर्द कर देना, अमानत क्या होता है? अमानत के आम तौर पर हम जो उर्दू बोलने वाले हैं, आम तौर पर उसका मानी जो लेते हैं वो यही है कि किसी से कोई चीज उधार ली है तो उसको वापस करनी है, या किसी ने अगर हिफाजत के लिए या आर्जी तौर पर कोई चीज दी है कुछ प्रोटेक्शन के लिए या संभाल कर रखने के लिए, तो हम उसको समझते हैं कि वो उसकी अमानत है जिसको हमने उसे वापस करना है। तो आर्जी तौर पर दी गई चीज जिसको उसके अहल या उसके असल मालिक की तरफ वापस लौटाना ड्यू हो या जिम्मेदारी में हो, तो वो अमानत होती है। ये आम फहम या आम मतलब इसका है। लेकिन जब इसको हम तफसील से देखें तो अमानत जो है इसके भी वो काफी वसी माने हैं, काफी वसी माने हैं, और हम ये हमारे मुआशरे में भी बहुत वसी जड़ें रखती है अमानत जो है। अब इस आयत के ज़मन में जो अमानत यहाँ पर जिक्र किया उसका हम बाद में बताते हैं, लेकिन अमानत का पहले देख लेते हैं। अमानत तो एक तो जैसे जिक्र हुआ कि अमानत एक तो यह है कि किसी से कर्ज या उधार लिया हुआ उसको वापस करना है तो उसकी अमानत है जो उसे वापस देनी है, या अगर आरियतन कोई चीज किसी ने दी है हिफाजत के लिए या थोड़े अरसे के लिए, जैसे कोई सफर में गया और जाते हुए कोई थोड़ा बहुत कीमती सामान जो है वो हमसायों या रिश्तेदारों के हाथ रख गया कि ये जब मैं वापस आऊंगा तो वापस दे देना। तो इस तरह की चीजें, एक तो ये अमानत है जो आम फहम है। इसके अलावा हमारे ऊपर और भी बहुत सारी अमानतें हैं जो जो हमारी जिम्मेदारी में आती हैं। जैसे जैसे अगर अल्लाह ताला ने हमें रिज्क दिया, खुला रिज्क दिया, अगर हम साहिब हैसियत हो गए तो हम हमारे पास जो हमारी दौलत में से जो गरीबों और मुस्तहिकीन जो हैं, हकदारों का हिस्सा जो है वो भी हमारे पास अमानत ही समझा जाएगा। इसी तरह ज़कात जो है, ज़कात का देना हमारे ऊपर एक अमानत है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे फराइज में है। हम अमानत के तौर पर उसको उसके हकदार के पास पहुंचाएंगे, ना कि हम ये एहसान करके पहुंचाएं। तो ये अमानत। इसी तरह हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं रोजमर्रा के मामलात में, उनमें जहां तक हमारी अहलियत है, जहां तक हमारी इस्तात है, तो हम अपनी जिम्मेदारियों को जब दूसरों की तरफ लौटाएंगे, उनके अहल जो हकदार अफराद जो हैं उनकी तरफ जब हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करेंगे, तो कह लें कि ये हमारे ऊपर अल्लाह एक अमानत थी जो हमने उनके हकदार को अदा कर दी। एक ये भी कंसेप्ट है। इसके अलावा ज्यादातर मुफस्सरीन जो हैं वो तीसरी एक राय है जो कि अगले इस आयत के जो दूसरा हिस्सा है उसके साथ मुताबिकत रखने वाली है। वो ये है कि अमानत रियासती तौर पर रियासत या हुकूमत के बनाने में जो हुकूमती अहलकार होते हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर फायज होते हैं, तो उनके चुनाव करने के लिए जो वोटिंग पावर या हक के रायदही जो जिसे कहते हैं, या वोट देने का अहल जिसे कह सकते हैं हम आम जुबान में आजकल के दौर के हिसाब से, तो वो वोट देना जो है या अपनी राय का इजहार करना किसी शख्स को आला रुतबे पे या एक ओहदे पर या एक जिम्मेदारी सौंपने के लिए, तो ये भी हमारे पास एक अमानत है कौम की। एक बहुत ही आम फहम आम अल्फाज में बोला जाता है कि वोट कौम की अमानत है। वोट एग्जैक्टली वही चीज है कि वोट कौम की अमानत है। वोट क्या है कि हक राय दही, कि अगर मेरे पास कोई वोट देने का हक है तो मैं उस वोट को उस बंदे की तरफ मंसूब करूं या उस बंदे को दूं जो मेरे नजदीक अहल है उस ओहदे का।
اس ذمہ داری کا جو اس کو سونپی جا رہی ہے، اس حکومت کی طرف، حکومت میں اس طرح کی شمولیت کا جو جس طرح سے وہ ہمارے لیے اہم کردار ادا کرے گا. کیونکہ جب بھی ہم ووٹ دیتے ہیں اپنی رائے شماری میں یا حق جو مطلب دیتے ہیں، اپنا ووٹ دیتے ہیں، تو جس کو ہم تفویض کرتے ہیں وہ جب حاکم بن جائے گا یا اس کو جب عہدہ مل جائے گا، جب کوئی پاور مل جائے گی اسے، تو یقیناً وہ پھر حکومت کرے گا لوگوں کے اوپر، اپنے فیصلے کرے گا، اپنے قانون جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کرے گا، مختلف معاملات میں وہ پھر لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرے گا. اگر وہ کرپٹ قسم کا انسان ہوگا تو یقیناً اس کی ڈیلنگ جو ہے وہ ناانصافی پہ مبنی ہوگی، جس کا نتیجہ یہ ہے وہ معاشرے میں یا قوم میں یا امت میں فشار کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے، فتنے کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے، بدعنوانیوں اور ناانصافیوں کی صورت میں، بے روی کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے. تو لہٰذا آیت کے اگلے حصے کو سامنے رکھتے ہوئے جو زیادہ تر جو علماء ہیں انہوں نے تفسیر میں اس آیت کے اس حصے کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ حق رائے دہی یا ووٹنگ پاور جو ہے اس کو ایمانداری سے استعمال کر کے اس کا جو صحیح اہل ہے، صحیح اس کا جو حقدار ہے، جو امانت دار اور پاک باز بندہ جو ہے، کردار والا، اچھے کردار والا بندہ، اس کو ووٹ کی پاور دینا یا اس کو ووٹ دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ امانت کو اس کی طرف لوٹانا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بہت ساری وجوہات، جن کا ایک تو ذکر ہم نے کیا ابھی کہ معاشرے میں اگر اس کو پاور مل جائے تو وہ ڈفرنٹ اپنی حکومت جو ہے یا قانون جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کرے گا. اگر وہ بے انصافی پہ ناانصافی مبنی ہوگا تو یقیناً معاشرے میں بگاڑ ہوگا. اس کے علاوہ جو دوسرا اہم پہلو ہے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ عدل کے ساتھ کرو. کہ اسی آیت کے دوسرا حصہ جو ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی پاور مل گئی کسی بھی حساب سے، اگر حکومت کی طرف سے کوئی ذمہ داری آ گئی، یا اگر تم کوئی صاحب حیثیت ہو اور اپنی فیملی میں یا اپنے احباب میں یا اپنے حلقے میں تمہیں زیادہ عزت اور مقام اور مرتبہ دیا جاتا ہے، تمہارے فہم و فراست کی وجہ سے یا تمہارے علم کی وجہ سے یا تمہارے کسی بھی مطلب اسکل کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں تم لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، نا انصافی کے ساتھ نہیں، کسی کے حق میں جھکاؤ کر کے نہیں، کسی کے ساتھ مطلب زیادتی کر کے نہیں، بلکہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. اب یہ دو چیزیں جب ہم ان کو کمبائن کریں گے تو یہ ریاستی اصول جو ہیں وہ مرتب کرتے ہیں ایک ریاست. پہلے جتنے بھی ذکر ہوئے تھے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنے ذکر کیا، جس میں مطلب یتیموں اور بیواؤں جو ہے ان کے لیے حق ہے، وراثت کے بارے میں تقسیم آئی، مال کے خرچ کرنے کے بارے میں آیا، اور اس طرح سے بہت سارے معاملات جن کا ہم ذکر کر چکے پہلے، وہ زیادہ تر تھے انفرادی نوعیت کے، جس میں ایک انفرادی طور پر ایک انسان جو ہے یا ایک مسلمان جو ہے اس کو کیا رول ادا کرنا ہے، کیا ذمہ داریاں کرنی ہے. لیکن اب یہ آیت جو ہے اس میں ایک اجتماعی یا اس میں ایک ریاستی نظام جو ہے اس کی ایک جھلک جو ہے وہ ملتی ہے کہ ریاست میں نمبر ایک تو جب تم ریاست کے کسی اہلکار کو چنو، کسی بھی لیول کا بندہ جو ہے، تو اس کا ووٹ جو ہے قوم کی امانت سمجھ کر اس کا فیصلہ کرو، اس کو استعمال کرو. اور دوسرا، جب تمہیں کوئی پاور مل جائے، جو حکومت مل جائے، کو عدل کا ٹھیکہ مل جائے، تو تمہیں انصاف کرنا ہے. اور یہ انصاف جو ہے یہ صرف ججز تک محدود نہیں، صرف کورٹ آف جسٹس جسے ہم عدالتی نظام کہتے ہیں، صرف عدالت تک محفوظ نہیں، بلکہ حکومت میں جتنے اہلکار ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. انصاف ایک بہت ہی وسیع معنی رکھتا ہے. جیسے گھر میں والدین ہیں وہ بچوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ مطلب پیش آئیں گے، سب کے ساتھ برابر تعلیم کا حق جو ہے اپنی ساری اولاد کو، لڑکیوں اور لڑکوں کو برابر دینا ہے. اسی طرح سے مطلب باقی سہولیات جو ہیں وہ برابر انصاف کے ساتھ دینی ہے، مطلب معاشرے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ. تو انصاف کا میٹر تو ہر جگہ پر لاگو ہے، اور خاص کر جو حکومت کے اہلکار ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے. پولیس کے سسٹم میں چلے جائیں تو وہاں پر انصاف کی بہت ضرورت ہے. کوئی بیوروکریسی کے معاملات میں چلے جائیں وہاں پر انصاف کی بہت ضرورت ہے. تو
عدالتوں کا نظام جو ہے وہ خاص کر انصاف کے ساتھ ہی منسوب کیا جاتا ہے. تو یہ ریاستی معاملات میں سے دو اہم معاملات کی یہاں پر نشاندہی ہوئی. اور اس کے بعد ان دونوں چیزوں میں عدل اور انصاف اور ذمہ داریوں کو نبھانے کی ضرورت اور اہمیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، نعم، بہت ہی اچھی، جائزکم، نصیحت کرتا ہے تمہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کر دی کہ تم انصاف کو، دامن کو پکڑو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی اچھی نصیحت ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ خوب سننے والا اور وہ دیکھنے والا ہے. اب سننے والا اور دیکھنے والا، وہ چیزیں جو ظاہری طور پر ہیں اور جو چیزیں جو مخفی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سنتا بھی ہے بہت اچھی طرح سے اور بہت اچھی طرح سے دیکھنے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطے میں ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے، چاہے وہ ظاہر میں ہے یا چاہے وہ باطن میں ہے یا چھپی ہوئی ہے. یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں، آمنو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، تم سب اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور تم سب اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم سب اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَأُولِي الْأَمْرِ، اور اصحاب اقتدار کی، منکم، اپنے میں سے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تم باختمی اختلاف کرو، فی شیء، کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ، تو تم سب لوٹاؤ اسے الی اللہ، اللہ کی طرف، والرسول، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کنتم تؤمنون، اگر تم کو ایمان رکھتے، اگر تم ایمان رکھنے والے. اب یہ آیت جو ہے، پچھلی آیت میں ہم نے جو دیکھا دو چیزیں، امانت کو اہل تک پہنچا دینا اور اس میں خاص کر مطلب حکومتی جو اہلکار ہیں ان کے چناؤ میں، حکومتی عہدے دار جو ہیں ان کے چناؤ کی صورت میں، اور دوسرا ہے عدل اور انصاف کو قائم کرنا ہے. اب یہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تیسری چیز یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہ تو ہم نے پہلے بھی 2-3 دفعہ پڑھا ہے، کچھ موقعوں پر آیا ہے، کچھ آیات آئی ہیں کہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ ہم سب پر لازم ہے، فرض ہے. اب اس کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے علاوہ یہاں پر آ گیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے، اپنے میں سے یا تم میں سے جو صاحب اقتدار ہیں. اب صاحب اقتدار یہاں پر آ گیا. ایک تو یہ ہے کہ اطیع اللہ اور اطیع الرسول، اطاعت کرنا ہے رسول کی، اللہ کی، اور اطاعت کرنا ہے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اطاعت کا لفظ جو ہے یہ اللہ کے ساتھ بھی آیا اور رسول کے ساتھ بھی آیا، یعنی یہ تو ان کے ساتھ اطاعت جو ہے وہ تو لازم و ملزوم ہے. اور اس کے ساتھ تیسری ایڈیشنل کیٹیگری جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہے وہ ہے اصحاب اقتدار کی. اب وہی اصحاب اقتدار آگے یا وہ حکومتی اہلکار آگے جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا تھا کہ اس کے چناؤ کرنے میں انتہائی ایمانداری کے ساتھ کام لو، انتہائی اہل بندے کو چنو، اور جب تمہارے پاس کوئی طاقت آ جائے یا جو عہدہ آ جائے تو تم انصاف کرو، عدل کرو انصاف کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب یہی آ گیا کہ اب جس بندے کو اقتدار کیا گیا ہے اول الامر، اس کی بھی اطاعت کرنی ہے، اس کی بھی مطلب اس کی بھی بات جو ہے وہ مانی جائے گی. اب یہاں پر اول الامر جو ہے اس میں عام طور پر 2 کیٹیگریز آ سکتی ہیں. اول الامر میں 2 کیٹیگریز کے لوگ آ سکتے ہیں. ایک کیٹیگری جس کا پچھلی آیات میں ذکر ہوا کہ جو حکومت کے اہلکار ہیں، حکومت چلانے والے ہیں، مختلف جو ڈپارٹمنٹ ہیں گورنمنٹ کے، ان کے اوپر وہ ذمہ دار ہیں، ڈائریکٹر لگے ہوئے ہیں، مینیجرز لگے ہوئے ہیں، یا حکومتی اہلکار جو ہیں عدالتی نظام میں یا بیوروکریسی میں یا جس طرح کے بھی ہیں، جو قانون کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں، قانون کو نافذ کرتے ہیں اور قانون پہ عمل درآمد کرتے ہیں. اسی طرح سے سیکیورٹی اور سیفٹی والے جو ہیں یہ مطلب قانون نافذ کرنے والے، امن و امان جو ہے وہ قائم کرنے والے. بہرحال اس طرح کے جتنے حکومتی اہلکار ہیں
جو حکومت جو قانون نافذ کرے گی اس قانون کو ماننا یا اس کی اطاعت کرنا یا اس کی اطاعت کرنے اس کی ذمہ دار لوگ جو ہیں ان کی بات جو ہے سننا یا ان کی باتوں کو ماننا. ایک تو یہ ہے کیٹیگری لوگوں کی. دوسری کیٹیگری ہے لوگوں کی جو علماء اور فقہا ہیں، یعنی اہل علم ہے، اصحاب علم، جن کو کتاب کا اور حدیث کا یا جو کتاب و سنت کے بارے میں جن کو علم رکھتے ہیں، جو علماء ہیں ہمارے، جو ہمارے گائیڈنس کرتے ہیں. ہم روزمرہ کے معاملات میں ان کے اپروچ کرتے ہیں، اپنے مسئلے مسائل جو ہیں ان سے پوچھتے ہیں، ان سے رہنمائیاں حاصل کرتے ہیں. وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں ہمارے مسائل کا حل بتاتے ہیں. تو دوسری کیٹیگری کے لوگ جن کی اطاعت یہاں پر ہے وہ ہے اصحاب علم کی، علماء اور فقہا کی، جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں، صحیح معنوں میں علم رکھتے ہیں، اور جن کے پاس ایک اتھینٹسٹی ہے یا جن کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ دوسروں کو کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے معاملات جو ان کے مسائل کو سمجھ کر ان کا حل جو ہے وہ تفویض کر سکے. تو یہ دو کیٹیگریز کے لوگ ہیں جن کی اطاعت کرنی ہے یا جن کی بات بھی سنی جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد ایک اصول اللہ تعالیٰ نے آیت کے اگلے حصے میں رکھ دیا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، جو ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. یہ تو لازم ملزوم ہے، یہ تو کسی صورت میں بھی اس سے چھٹکارا نہیں. اب تیسری کیٹیگری جس کا لائٹلی یہاں پر ذکر کیا کہ اصحاب اقتدار، یا اس میں دو طرح کے لوگوں کا جن کا ذکر ہوا یہاں پر، ان کی بھی پیروی کرو یا ان کی بھی اطاعت یا ان کی بھی جو انہوں نے بھی جو بات کی یا حکم دیے یا ان کی جو رہنمائیاں ہیں ان کے اوپر بھی عمل کرو. لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم باہمی اختلاف کرو کسی چیز میں. اب اگر یہ اولی الامر جو اصحاب ہیں، چاہے وہ حکومتی اہلکار ہیں کوئی بھی، یا کوئی بھی دوسرے صاحب علم ہے یا صاحب فقہ ہے، تو ان میں سے کسی کی بات سے اگر تم اختلاف کرو، کسی اولی الامر جو ہے اصحاب اقتدار کے جو لوگ ہیں ان میں سے اگر تم کسی چیز پر اختلاف کرو، ان کے کسی حکم کی بات کے بارے میں یا ان کے کسی رائے کے بارے میں یا ان کے کسی کوئی ان کی جو رسپانسبلٹی تم پر دی گئی یا کوئی کرنے کے لیے انہوں نے کہا، تو اگر تمہیں اس میں کچھ اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رہنما اصول بیان کیا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ والرسول، تو تم لوٹا دو اسے اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہ ایک بہت ہی اہم رہنما اصول ہمیں ملا ہے کہ اگر کوئی عالم بھی کہے یا حکومتی اہلکار کہے یا کوئی کہے، اگر آپ کا ذہن نہیں کہ مان رہا، آپ کو اس میں کوئی شک آ گیا یا آپ کا کوئی کنفلکٹ آ گیا یا کسی دوسرے، کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کسی نے ایک بات کہی، کسی دوسرے نے کوئی دوسری بات کہہ دی جو ایک دوسرے سے ساتھ ٹکراتی ہیں، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ ایک اختلاف آ گیا نا، تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم سب لوٹاؤ اسے اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یعنی اگر کسی چیز میں کوئی شک آ جائے، کوئی اختلاف آ جائے، تو تم اس بات کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی اس بات کو شریعت کتاب و سنت میں تلاش کرو اور اس میں سے جو تمہیں رہنمائی ملے اس کا وہ اپناؤ. اس صورت میں اول الامر جس کا اوپر ذکر ہوا ان کی رہنمائی جو ہے وہ ضروری نہیں، اگر وہ کتاب و سنت، اگر وہ اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے کسی کے ساتھ بھی وہ ٹکرا جائے یا کسی کی بھی خلاف ورزی کرنے لگے، تو ان اول الامر جو لوگ ہیں ان کی بھی جو اطاعت ہے وہ ضروری نہیں، ان کی اطاعت تو الٹیمیٹلی اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اگر اس کے علاوہ کسی چیز کے اطاعت اگر ہے قانون کے حساب سے یا روزمرہ کے معاملات کے حساب سے، اگر کہیں پر کوئی معاملے ایسے اٹک جائیں، کنفلکٹ آ جائے، تو اس صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف یعنی کتاب و سنت کی طرف رجوع کر کے وہاں سے رہنمائی حاصل کر کے جو ہمیں ہدایت اور مطلب اصول ملے اس کو اپنانا ہے. یہ ہمارے اوپر لازم ہے. اب یہ ہمارے اوپر یہ اصول جو ہے یہ بھی بہت وسیع ہے. ایک تو دنیا کے روزمرہ کے معاملات میں، اب جیسے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا جو قانون ہے، جو 1973 کا قانون، اگر وہ قانون کی کتاب آپ پڑھیں جو
مطلب قانون کے جو کتابچہ ہے وہ جب پڑھیں تو اس کا جو سب سے پہلا صفحہ ہے تمہیدی جو باب کہتے ہیں جسے انٹروڈکٹری کہتے ہیں یا جو مطلب مقدمہ جسے کہتے ہیں، وہ جب پڑھیں تو اس میں یہ بہت واضح الفاظ ہیں کہ حکومت خداداد پاکستان جو ہے اس میں کوئی قانون جو ہے وہ ایسا نہیں بن سکتا جو اللہ اور اس کے رسول جو کتاب و سنت کے منافی ہو، جو اللہ کے احکامات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے کے مخالفت کرتا ہو، اس کے خلاف ہو۔ لیکن قانون جب پریکٹیکلی باقی ساری قانون کی کتابوں میں آدھے سے زیادہ قوانین ایسے بنے ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف جاتے ہیں، سود کے بارے میں کیسے معاملات چل رہے ہیں، اور اسی طرح سے جزا و سزا جو ہے، یہ تعزیرات کا جو قانون ہے، وہ سب سزائیں جو ہیں وہ اسلامی سزاؤں کے علاوہ دوسری ساری سزائیں ہیں وہ امپلیمنٹ کی ہیں، اور کس طرح سے بہرحال وہ ایک لمبا ٹاپک ہے، تو ایک وہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے مسلکی جو مسائل ہیں اس میں بھی ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز میں کوئی شک پڑ جائے یا کسی چیز میں کوئی اگر آپ کو مطلب مزید رہنمائی کی ضرورت ہے تو ہمیں توجہ کرنی چاہیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی کتاب و سنت کی طرف، نہ کہ اول الامر افراد جو ہیں ان کی طرف۔ اب اول الامر میں دونوں کیٹیگریز میں جو ذکر کیا، اس میں جو دوسری کیٹیگری انفرادی طور پر وہ بہت اہمیت کی حامل ہے، ہمارے علماء اور فقہا ہیں جو، ٹھیک ہے، ہم مسلک کے لحاظ سے جب دیکھیں اپنے جو گروہ بندیوں میں فرقوں میں جو بٹے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے اپنے گروہوں کو لے کر آگے چلتے ہیں، اپنے ہم علماء جو ہے ہم نے بانٹے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے بزرگ جو ہیں وہ بانٹے ہوئے ہیں جن کی ہی ہم تقلید کرتے ہیں بنا سوچے سمجھے کہ قرآن و سنت ہم سے کیا کہہ رہی ہے۔ اور اکثر اگر ہمیں سوال بھی کیا جائے کہ قرآن و سنت میں تو اس طرح سے آیا ہوا ہے تو اس کی ہم نفی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کی بہت ہی عام سی مثال ابھی کچھ دن پہلے بھی تھوڑا سا ذکر ہوا تھا میرے ایک ساتھی سے کہ نماز پڑھنے کا، نماز کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں کتاب و سنت میں بہت ساری صحیح احادیث میں بہت فصاحت کے ساتھ اور بہت ہی مطلب آسانی سے مل جاتا ہے، اوکے، اور اس میں بہت واضح طور پر نماز ادا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ مرد عورت کی نماز میں بھی کوئی فرق نہیں۔ لیکن ہم جب اپنے معاشرے میں پریکٹیکلی دیکھیں تو کچھ علماء کی اور کچھ پرانے بزرگوں کی جو باتیں ہیں یا نقل کی ہوئی ان کے کتابوں میں، ان کی پیروی کرتے ہوئے ہم بس چلتے جا رہے ہیں، اور ہمیں جب اس بات کی انڈیکیشن بھی کر دی جائے کہ یہ اس بات میں یہ تھوڑی سی کمی کجی ہے یا اس طریقے کو تھوڑا سا بہتر کیا جا سکتا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، یا کتاب و سنت میں تو اس طرح سے نماز کا ذکر ہے، تو پھر وہ لوٹا دیتے ہیں اپنی باتوں کو اپنے اولیاء کی طرف یا اپنے جو ان کے علماء ہیں ان کی طرف، حالانکہ ان کو تو دیکھنا چاہیے کہ کتاب و سنت میں صحیح حدیث کی روشنی میں اور صحیح احکامات جو ہمیں ملتے ہیں ہم ان کو اپنائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رہنما اصول ہمیں بتا دیا، یہ چھوٹے سے الفاظ میں بہت وسیع اصول، کہ اگر کسی بھی چیز میں اولو الامر لوگ جو ہیں، چاہے وہ حکومتی اہلکار ہیں یا چاہے آپ کے علماء اور فقہا ہیں، اگر ان میں کسی چیز کا اختلاف ہو جائے تو ہمیں رجوع کرنا ہے کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون، آگے ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کنتم تؤمنون، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تم صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس کی شریعت پر، اس کے نبی کی شریعت پر ایمان رکھتے ہو صحیح معنوں میں، باللہ اللہ پر، والیوم الاخر اور قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا بھی یہ انتہائی ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت ہی وسیع ہے۔ بہرحال اگر تم صحیح معنوں میں اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تم لوٹاؤ ان اختلاف کی باتوں کو، ان کنفلکٹنگ پوائنٹس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ذالک خیر، یہ بہتر ہے، بہت اچھی بات ہے، وہ احسن، اور بہت بہتر ہے، تعویلا، انجام کے لحاظ سے، یعنی انجام کے لحاظ سے اس دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں بھی اس کا انجام یا اس میں بھی اس کا جو نتیجہ ہے وہ بہت اچھا نکلے گا انشاءاللہ، اور
اس دنیا میں تو اچھا نکلے یا نہ نکلے، ہمیں ظاہر ہو یا نہ ہو اس کا نتیجہ، اگر ہم اچھی اپنی صحیح حسن نیت کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کرتے ہیں تو یقیناً آخرت میں تو اس کا انجام جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یقیناً انصاف کرنے والا ہے، اور کسی کو ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی یہیں تک آج بس کرتے ہیں، اس میں اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ آیات جو ہیں یہ بہت زیادہ تفصیل کی طلبگار ہیں، لیکن ممکن نہیں ہوتا، اور جب یہاں پر ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو آدھے سے زیادہ پوائنٹس جو وہ ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ باہر کچھ جو تفاسیر جن کا میں مطالعہ کرتا ہوں ان کی بنیاد پر جو اہم پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر ذکر بھی کر دیں، تو پھر بھی اگر کوئی چیز اس میں ایڈ کرنی ہو یا کہیں لگے کہ کوئی کمی بیشی رہ گئی تو آپ ضرور ہائی لائٹ کر دیا کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔ جی اگر کوئی پوائنٹ اس میں نہیں ایڈ کرنے والا تو ہم بڑھتے ہیں آج اختتام کی طرف انشاءاللہ۔ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت دے، اور جو آج ہم نے اصول پڑھا ہے اس اصول کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی انا میں نہ کھبے رہیں، اپنی انا سے نکل کر ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ دیں اور اس کی طرف ہی رجوع کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اپنے جو ذہن ہے اس کو ہم اس قدر قابو کر سکیں کہ جہاں پر ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح شریعت جو ہے وہ ہمیں ملے تو ہم اس کو بھی اپنا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔